بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے چینل کی تمام اپڈیٹ۔ اور جو دوست میرے چینل پر ابھی نئے آئے ہیں انہوں نے میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کیا ہے، میں ان تمام دوستوں کو دل سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور آپ تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو پسند کیا۔ اور جو دوست اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کی سچی آپ بیتی سنتے ہیں جو کہ ہمیں بلال نے کینیڈا سے بھیجی ہے۔ جنات اور روحوں کے وجود سے انکار ممکن نہیں۔ کہا جاتا ہے ایسی مخلوق کا بسیرا سنسان و ویران اور غیر آباد جگہوں پر پایا جاتا ہے، اسی لیے خاص طور پر والدین اپنے بچوں کو ویران جگہوں پر جانے کو منع کرتے ہیں، بالخصوص جب لڑکے اور لڑکیاں سن بلوغت کو چھوڑ کے جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتے ہیں۔ ایسا ہی عجیب و غریب شیطانی کارستانیوں سے اٹا واقعہ میرے دوست کو پیش آیا۔ سلمان ماموں کو پکارا، کیمرہ آف کرتے ہوئے اس نے مڑ کر دیکھا۔ جی ماموں، ایک ہاتھ میں کیمرہ اور دوسرے ہاتھ میں بجلی کی تاریں سمیٹتا وہ کھڑا ہوا۔ 2:30 بج چکے ہیں بھانجے، اب تو شادی کے فنکشن پر آئے مہمانوں نے بھی واپسی کی راہ پکڑ لی ہے اور تم ہو کہ ابھی تک کیمرے پر طبع آزمائی کر رہے ہو۔ محمد ارشد نے اسے ٹوکتے تیزی سے بیتتے وقت کا احساس دلایا۔ جی ماموں، بس یہی رہ گیا ہے، آپ تب تک گاڑی میں بیٹھیں، بس 2 منٹ میں آیا۔ سلمان نے چٹکی بجاتے تاروں کو کوالٹی میں اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ محمد ارشد سر ہلاتے باہر نکل گئے۔ سلمان نے جلدی سے کام نپٹایا اور کیمرہ اور سامان پکڑتا باہر لپکا، جہاں گاڑی میں بیٹھے ماموں بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے دیکھتے انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھولتے اور اسے ڈگی کی چابی پکڑائی۔ سلمان نے کیمرہ اور تاریں ڈگی میں رکھتے اسے اچھی طرح چیک کیا اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ ماموں نے گاڑی گھر کی طرف لاہور کی طرف رخ موڑ دیا۔ محمد ارشد سارا دن مارکیٹ میں بیٹھے سیل مینی کا کام کرتے تھے، بچت اتنی نہ ہوتی کہ کچھ آگے کے لیے بچاتے۔ کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے بے روزگار بھانجے کو ساتھ ملا کر شادی بیاہ کی مووی بنانے کا فیصلہ کیا۔ سلمان بھی ابھی ایم اے کی سادہ ڈگری لیے 2 سال سے دفتروں کے دھکے کھا رہا تھا، مگر نوکری ملنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، سو اس نے ماموں کو فوراً حامی بھر لی۔ قسمت نے دونوں کا ساتھ دیا۔ ارشد کے ساتھ سلمان کے بھی حالات اچھے ہونے لگے، بھانجے کی بے روزگار گاڑی بھی چلنے لگی، وہ بھی 2 وقت روٹی اچھی طرح کھانے لگا۔ آج بارات کی رخصت ہوتے اتنا وقت بیت گیا کہ سارا سامان سمیٹتے سمیٹتے رات کے 2:30 بج گئے۔ اب ماموں بھانجا رات کے اندھیرے کو پھلانگتے شیخو پورہ سے لاہور آ رہے تھے۔ رات کی تاریکی نے پورے علاقے کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ پہل آبادی کے آثار نظر آتے رہے، مگر جوں جوں آگے بڑھتے گئے گھنے جنگلات کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ صبح جب آئے تو دن کی روشنی میں یہی علاقہ خوبصورت دکھائی دے رہا تھا، مگر اب تاریکی میں اتنا ہی خوفناک لگ رہا تھا۔ ماموں گاڑی کو بڑی تیزی سے اور مہارت سے چلا رہے تھے، دور دور تک کوئی زیر نفس دکھائی نہ دے رہا تھا۔ آئندہ اتنی دور کا کوئی بھی فنکشن نہیں لینا، گاڑی میں ماموں کی آواز گونجی۔ سلمان نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، شاید وہ بھی سلمان کی طرح خوفزدہ تھے۔ ہاں یار، سلمان کو اپنی طرف دیکھتا پا کے وہ بولے، اب دیکھو ذرا، اتنی دور کا سفر، راستے میں خدا نہ خواستہ گاڑی خراب ہو جائے یا پیٹرول ختم ہو جائے تو اتنی سنسان سڑک پر کس سے مدد لی جا سکتی ہے؟ مووی بنانے کی محنت پر ہمیں رقم اتنی ہی ملے گی جتنی قریب کے علاقے سے ملتی ہے، نہ تھکاوٹ نہ اتنی دور کا جھمیٹا۔ وہ اکتائے سلمان نے مسکرا کر ان کی تائید کی۔ اب سڑک کے دونوں جانب 2 قیامت درختوں کا سلسلہ آگے تک جاری تھا۔ اندھیرے میں کھڑے وہ درخت کم، لمبے لمبے 2 زیادہ محسوس ہو رہے تھے۔
جی ٹی روڈ کی سڑکیں کہیں کہیں سے اونچے نیچے جمپ لگوا دیتی تو ماموں کو کار کبھی آہستہ اور کبھی تیز کرنا پڑتی۔ اب بھی کار جھٹکے سے کھاتی یکدم روکنا پڑی۔ سلمان نے حیرت سے سامنے دیکھا، سڑک کے بیچوں بیچ وہ ایک معذور شخص کے ساتھ کھڑی شاید کسی سواری کا انتظار کر رہی تھی۔ ماموں بڑے غور سے اس کی حرکات و سکنات دیکھ رہے تھے۔ رات کے 3:15 بج چکے تھے اور اس وقت اس عورت کا ایک معذور شخص کے ساتھ سڑک پر یوں کھڑے ہونا دونوں کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ کیا خیال ہے بھانجے؟ ماموں نے سلمان کی طرف اشارہ کیا۔ خیال نیک ہے ماموں، وہ مسکرایا۔ اب اتنی رات کو کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو یوں سڑک پر نکلے۔ ضرور اسے کسی مدد کی ضرورت ہے، ہمیں پوچھنا چاہیے۔ سلمان کی رضامندی سے ارشد نے گاڑی کا لاک کھولا اور باہر قدم رکھا۔ ماموں کو دیکھتے ہی بھانجا بھی اس کار ثواب میں حصہ لینے کے لیے باہر نکلا۔ وہ کوئی 22-23 سال کی دوشیزہ تھی جو اپنے معذور باپ کے ساتھ شاہدرہ جانا چاہتی تھی۔ رشتہ داروں نے کمزور سمجھ کر گھر پر قبضہ جما لیا تھا اور اتنی رات کو گھر سے بے دخل کر کے نکال دیا۔ بجائے سڑک پر رات گزارتے، دور پرے کی پھوپھی کے پاس مدد کے لیے شاہدرہ جانا چاہ رہے تھے۔ ماموں ارشد نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً گاڑی میں بیٹھنے کی آفر کی۔ شاہدرہ ویسے بھی راستے میں پڑتا تھا، سوچا چھوڑ دینے میں کیا قباحت ہے، اندھا کیا چاہے دو اکھیاں۔ دونوں باپ بیٹی فوراً گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے گاڑی میں گلاب کی بھینی بھینی خوشبو نے دماغ کو جیسے معطر کر دیا، مگر صلہ رحمی کے چکر میں دونوں بھول گئے کہ اس بیابان جنگل میں جہاں دور دور تک آبادی کا کوئی نام و نشان دکھائی نہیں دے رہا، وہاں ایک 22 سالہ لڑکی ایک ٹانگ کے معذور باپ کو لیے کیسے سڑک تک آ سکتی ہے؟ سلمان مرر میں اس کی تفصیلی جائزہ لینے لگا۔ اس سوچ میں مگن تھا، زرد لباس میں ڈھلکا نسوانی حسن، دودھیا رنگت، نشیلی بڑی بڑی آنکھیں، ستون ناک، گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ، وہ جیسے کوئی شاہکار تھی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کسی غریب طبقے سے اس کا تعلق ہو۔ سلمان نے کبھی اتنی حسین مکمل لڑکی نہ دیکھی تھی۔ کار اپنی پوری رفتار سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ کبھی کبھی ماموں ہلکی پھلکی اس کے باپ سے بات چیت کر لیتے، جبکہ سلمان آئینے میں اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھا۔ بس بابو جی، گاڑی یہیں روک دیں، لڑکی کی محترم آواز گونجی۔ دونوں نے گردن موڑے دائیں بائیں دیکھا، گھر تو نظر نہیں آئے، البتہ دور خانہ بدوشوں کی جھکیاں بنی دیکھ کے انہیں کچھ حوصلہ ہوا۔ دونوں باپ بیٹی ان کا شکریہ ادا کرتے اترے اور وہ خاص سلمان کی طرف دیکھتے مسکرائی اور خدا حافظ کہتی جھکیوں کی طرف چل پڑی۔ انہیں جاتا دیکھ کر ماموں ارشد نے فل سپیڈ پر گاڑی چلائی اور بغیر کہیں رکے لاہور آ کر ہی دم لیا۔ سلمان کو گھر چھوڑا اور خود اپنے گھر کی راہ لی۔ دونوں دریا کے کنارے بیٹھے، سورج غروب ہوتا نظارہ انتہائی دلچسپ معلوم ہو رہا تھا۔ تم جانتے ہو، جب سے تم ملے ہو مجھے آس پاس کچھ خبر نہیں رہی، ہر پل تمہارا خیال، تمہارے سپنوں میں کھوئی رہتی ہوں۔ وہ اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتی بولی۔ سلمان اسے اپنی نگاہوں سے دیکھتا مسکرایا۔ میرا بھی یہی حال ہے بدرالنساء، ایک پل کی دوری بھی جیسے میرے لیے اب سہانے روح ہے۔ اچھا آؤ پھر میرے ساتھ۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا، جیسے سلمان نے فوراً تھام لیا۔ دونوں اٹھے اور ہاتھوں میں ہاتھ لیے باتیں کرتے اس چھوٹی سی کٹیا میں چلے آئے جو دریا کے کنارے بنی تھی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی زرد روشنی تھی۔ اس ہلکی روشنی میں بدرالنساء کا شباب سے بھرا جسم اسے دعوت نظارہ دے رہا تھا۔ اب میں تمہارے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی سلمان، وہ اپنی نگاہوں سے دیکھتی اس کے گلے جا لگی، اور وہ بھی اس کے شباب میں مست ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کی رات رنگین گزرتی، ماں کی آواز پر وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ حیرت سے آنکھیں ملتا ہوا کمرے کے چاروں طرف ادھر ادھر دیکھتا رہا، جیسے وہ دنیا کے کسی اور حصے میں ہے، مطلب وہ خواب تھا۔ وہ مسکرایا۔ اف، اتنا دلگزار خواب، کاش یہ خواب سچ ہوتا، وہ گاڑی والی لڑکی سچ میں میری زندگی میں شامل ہوتی۔ وہ
اٹھا اور دن ڈھل چکا تھا۔ اسے یاد آیا آج ولیمے کی تقریب تھی اور اسے ماموں کے ساتھ وہاں جانا تھا۔ وہ جلدی سے باتھ روم میں گھسا، غسل کر کے لباس پہنا۔ تب تک ماں نے چائے بنا دی۔ ابھی آدھی ہی پی سکا تھا کہ ماموں نے ہارن دے دیا۔ چائے کو جیسے تیسے حلق سے انڈیلا، جلدی سے سامان پکڑا اور باہر لپکا۔ شکر ہے یار آج شیخو پورہ نہیں جانا۔ لڑکے والے کا گھر یہیں بھگوان پورے میں ہے، وہیں ولیمے کا فنکشن ہے۔ ماموں ارشد نے گاڑی میں بیٹھتے اسے تفصیل بتائی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ سلمان نے بھی جیسے سکھ کا سانس لیا۔ لڑکے والوں کا گھر بقائے نور بنا ہوا تھا۔ مہمان آنا شروع ہو گئے تھے مگر ابھی گہما گہمی نہ تھی۔ سلمان نے جلدی جلدی تاریں سیٹ کی، کیمرہ فنکشن آؤٹ کیا اور مووی بنانے لگا۔ ابھی لڑکے والے راستے میں تھے، بس پہنچنے ہی والے تھے جبکہ دوسرے مہمان آ چکے تھے۔ اسٹیج پر دولہا دلہن کو بٹھا دیا گیا۔ زرتاج آنچلوں کی بہار عجیب ہی منظر پیش کر رہی تھی۔ لڑکیاں زرق برق لباس پہنے ٹولیوں کی شکل میں خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ تبھی وہ مہکتا گلابی چہرہ اپنی تمام تر رعنائیاں لیے نمودار ہوا۔ سلمان کا ہاتھ وہیں کلک کرتا ساخت ہو گیا۔ کیا سچ میں وہ وہی تھی کہ نظروں کا دھوکہ؟ آج بھی وہ زرد لباس میں تھی مگر ہلکے میک اپ اور ہار سنگھار میں۔ اس کی جھلک ہی نرالی تھی۔ وہ دوسری لڑکیوں سے الگ تھلگ بیٹھی محفل کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھار اچٹی سی نگاہ سلمان پر ڈال لیتی اور سلمان رات والے خواب کو سچ ہوتا دیکھ رہا تھا۔ وہ مووی بناتا کھسکتا ہوا اس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ کیسی ہیں آپ؟ آخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ جی شکر ہے۔ میٹھی اور مترنم آواز کانوں میں بھلی لگی۔ آپ کے ابو نہیں آئے؟ سلمان نے ادھر ادھر دیکھا۔ نہیں، ان کے لیے چلنا مشکل ہے اور ویسے بھی 1.5 گھنٹے کے پروگرام میں انہیں کیوں تنگ کیا جائے؟ وہ اس کی طرف دیکھ کے مسکرائی۔ سلمان کو اس کی مسکراہٹ کمل کے پھول سے مشابہت لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا آپ سے یوں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ سلمان نے بات بڑھائی۔ دوبارہ نہیں، سہ بارہ۔ بھول گئے کیا دریا کے کنارے ملاقات ہوئی تھی؟ وہ نشیلی موٹی آنکھوں سے اس پر دیکھتے ہوئے بولی۔ سلمان حیرت سے اس کی آنکھوں کے حصار میں خود کو جکڑتا محسوس کرنے لگا۔ سلمان، وہاں اکیلے کھڑے کیا کر رہے ہو؟ لڑکی والے آ چکے ہیں یار، جلدی باہر آؤ، ان کی آ کے مووی بنانی ہے۔ ماموں ارشد کی آواز پر ہڑبڑا کر باہر آ گیا۔ تارے سمیٹتا جلدی سے باہر لپکا، پیچھے دیکھے بغیر کہ کرسی خالی تھی۔ یہ تم ہر وقت کمرے میں گھسے کیا کرتے رہتے ہو؟ اس دن امی نے آخر گلہ کر ہی لیا۔ کچھ نہیں امی، وہ گھبرا کر باہر دوستوں کے ساتھ جو ہر وقت برباد کیا کرتا تھا، بہتر ہے کہ گھر پہ گزار رہا ہوں۔ اچھا؟ وہ حیرت سے آنکھیں نکالے سے دیکھتے ہوئے بولی۔ یہ میرے بیٹے کو گھر کب سے پیارا اور دوست برے لگنے لگے؟ وہ جانتی تھی کہ دوست احباب اس کی کمزوری ہیں۔ اس خلاف معمول بات پر اب حیرت تو بنتی تھی۔ بس امی، دیر آئے درست آئے۔ وہ مسکرایا۔ یاسمین اسے دیکھنے لگی۔ اب وہ ماں کو کیا بتاتا کہ بدرالنساء کے ساتھ گزارا ایک ایک پل اس کے لیے آب حیات سے کم نہیں۔ وہ اس کے عشق میں بری طرح جکڑا جا چکا تھا۔ کئی دنوں سے اس کی راتیں رنگین ہو رہی تھیں۔ سارا دن وہ سویا رہتا اور رات کو بے چینی سے اس کا انتظار کرتا۔ سلمان کی بچپن سے عادت تھی، اسکول اور کالج کے دوستوں کو بہت اہمیت دیتا تھا۔ ہر وقت ہلا گلا جیسے اس کی زندگی کا حصہ تھا۔ مگر یاسمین دیکھ رہی تھیں کہ 4-5 ہفتوں سے نہ وہ باہر جا رہا تھا اور نہ ہی کوئی دوست گھر پر آتا تھا۔ بجائے کہ وہ خوش ہوتیں کہ بیٹا دوستوں کی محفل چھوڑ کر گھر کو فوقیت دے رہا ہے، وہ پریشان ہو گئیں مگر ظاہر نہ کر سکیں۔ آج بھی وہ کپڑے بدل کر جوں ہی بستر پر لیٹتا ہی تھا کہ کمرے میں جانی پہچانی گلاب کی بھینی بھینی خوشبو پھیل گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب سی ہونے لگیں۔ کچھ پل گزرے تھے، وہ کھڑکی کے راستے آر پار چلتی بیڈ کے قریب کھڑی ہو گئی۔ ویسے ہی چمکتا دھمکتا خوبصورت چہرہ، نشیلی آنکھیں جو اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھیں۔ تم جانتے ہو
آج وقت سے پہلے کیوں میں آئی ہوں؟ وہ اٹھلائی۔ نہیں، مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ سلمان نے بےتابی سے اس کے ہاتھ تھامے اور اسے قریب کرتے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا۔ وہ کسمکا سا کے رہ گئی۔ سلمان، اس نے خمار آلود لہجے میں پکارا۔ سلمان نے اس کی جسم کی گرمی سے اپنے حواس کو کھوتا ہوا محسوس کیا۔ تم جانتے ہو، آج بہت بڑی خوشخبری تمہیں سنانا چاہ رہی ہوں۔ وہ خاموش ہوئی۔ اس کی سانسوں کی آواز سلمان محسوس کر رہا تھا۔ اچھا، چلو بتاؤ، کون سی خوشخبری ہے؟ وہ اس کی زلفوں سے کھیلتا شرارت آمیز لہجے میں بولا۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہے ہمیں یوں ملتے ہوئے؟ اس نے محبت سے چور لہجے میں پوچھا۔ میرے اندازے سے 4-5 ماہ۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ پھیلاتا ہوا بولا۔ واہ، تمہیں تو سب یاد ہے۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہوئی۔ اور اب تمہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ میں نے تم سے اب شادی کرنی ہے، کیونکہ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ وہ شرماتے ہوئے اس سے علیحدہ ہوئی۔ سلمان کو ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ شدت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا۔ ابھی دن ہی کتنے ہوئے تھے اس سے ملے ہوئے، اور اب یہ بچہ؟ سوچ سکا، کہہ نہ سکا۔ بدرالنساء، مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرو۔ آخر وہ ہکلاتا ہوا بول اٹھا۔ میں کیسے مان لوں کہ تم یہ سب سچ کہہ رہی ہو؟ وہ بولا۔ کیا مطلب؟ تم سمجھتے ہو میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ یکدم غصے سے اس کو گھورتی ہوئی وہ بولی۔ سلمان کو ریڑھ کی ہڈی تک سنسناہٹ سی محسوس ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے میری جان۔ وہ فوراً راضی ہوا۔ ابھی امی سے بات کرنا باقی ہے۔ دیکھو وہ کیا کہتی ہیں۔ تم جانتی ہو ان کا اکلوتا سپوت ہوں میں۔ وہ فخر سے اکڑا۔ ٹھیک ہے، تم بات کرو، مگر جلدی۔ میں اور انتظار نہیں کر سکتی، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ اچھا میری جان، 1-2 دن تک کرتا ہوں۔ تم فی الحال ابھی جاؤ اور مجھے اس بارے میں کچھ سوچنے دو۔ سلمان نے اسے پچکارتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سلمان، چلتی ہوں، مگر یہ یاد رکھنا، مجھے دھوکہ دینے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ میں نے تم سے عشق کیا ہے۔ مجھے چھوڑ کے اگر تم دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جاؤ گے تو میں تمہیں تب بھی وہاں تک پہنچ جاؤں گی۔ یہ کبھی مت بھولنا۔ وہ جیسے دھمکی دیتے ہوئے مسکرائی۔ اس لمحے اس کی آنکھوں میں عجیب کاٹ محسوس کرتے ہوئے سلمان نے جھرجھری لی۔ وہ اٹھی اور نازک قدم انداز سے چلتی کھڑکی پار کر گئی، جبکہ سلمان سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اب والدین سے کیا کہے گا کہ راستے میں ایک لڑکی ملی، 8-10 ملاقاتوں میں ایسی محبت ہوئی کہ وہ بیڈ روم تک آ گئی اور چوری چھپے بیوی کے حقوق بھی لے بیٹھی۔ وہ سر پکڑے بیڈ پر بیٹھا آنے والے وقت کے بارے میں سوچنے لگا۔ امی کیا سوچیں گی؟ جب شادی کا کہا تھا تو بے روزگاری کا بہانہ بنا کے انکار کرتا رہا، اور اب بغیر شادی کے بچہ؟ ساری رات وہ اسی شش و پنج میں کروٹیں بدلتا رہا، اور ان سے کیسے بات کرے؟ وہ بدرالنساء کو اپنی بہو بنا لیں۔ خیر، بات تو کرنا پڑے گی۔ وہ خود کو مطمئن کرتا ہوا اٹھا اور باتھ روم میں گھس گیا۔ آج ایک عرصے بعد دوستوں سے ملنے کو دل چاہ رہا تھا۔ نہا دھو کے بچپن کے دوست بلال کی طرف چلا آیا۔ بلال نے بھی اس کا پرتکلف خیر مقدم کیا۔ دونوں 3 ماہ بعد مل رہے تھے۔ بیٹھک میں بیٹھے باتیں کرنے لگے۔ نہ جانے دل میں کیا آیا کہ پہلی بار اس نے بلال کو بدرالنساء کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، اور بلال منہ کھولے سلمان کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ پہلے وہ یہی سمجھا سلمان شاید مذاق کر رہا ہے، مگر اس کی سنجیدگی اور بہکے انداز کو دیکھ کے وہ چپ نہ رہ سکا۔ تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ بلال تھرتھرا سا گیا۔ جانتا، وہ سمجھ سکا تھا۔ سلمان غیر مرئی مخلوق کے قبضے میں تھا اور اسے
چند فکر نہ تھی بلکہ عشق میں جینے اور مرنے کے فلسفے پر مزے سے لیکچر دے رہا تھا۔ بلال خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ سلمان 2 گھنٹے اس کے پاس بیٹھا رہا مگر بلال کے سمجھانے کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ مصافحہ کرتے وہ باہر نکل آیا جب کہ بلال اسے فکر مندی سے باہر جاتا دیکھ رہا تھا۔ ٹرن ٹرن فون کی گھنٹی بجی۔ برتن صاف کرتی یاسمین نے جلدی سے ہاتھ صاف کیے اور باہر نکلتے ہی ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، میں سلمان کی امی بات کر رہی ہوں۔ وہ کچھ دیر دوسری طرف سے سنتی رہیں۔ ان کی آنکھیں پھیلتی رہیں اور پھیلتی ہی چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد ریسیور رکھ کر وہ دل تھام کے بیٹھ گئیں۔ اب ان کی آنکھوں میں خوف کے سائے منڈلا رہے تھے۔ وہ جانتی تھیں کہ سلمان تقریباً 3 ماہ سے ایسی ہی حرکتیں کر رہا ہے جو اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں کی، اور اب وہ سکتے کی کیفیت میں حالات کا جائزہ لیتی وہیں اس کا انتظار کرنے لگیں۔ سارا دن کی مٹر گشت کے بعد وہ جو ہی گھر میں پہنچا تو ماں کے ساتھ ابو ماموں اپنا منتظر پایا اور اس کا ماتھا ٹھنکا۔ کھانا کھا کر آئے ہو یا ابھی کھانا ہے؟ یاسمین نے تشویش زدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ شکر ہے گھر تو آیا۔ وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر بجا لائیں۔ کھا کے آیا ہوں امی، کہتا کمرے کی طرف بڑھا، یہ سمجھے بغیر کہ تینوں اشخاص اس کے انتظار میں کب سے اور کیوں بیٹھے ہیں۔ میرے خیال میں برخودار ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ابو نے طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے اس کے قدم روک گئے۔ جی میرے لیے؟ وہ حیرت سے پلٹا۔ مگر کیوں؟ وہ بازو پھیلاتا دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ تم بات کرو ارشد، یاسمین نے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے اشارہ کیا۔ یہ گاڑی والی لڑکی کا کیا چکر ہے سلمان؟ ذرا بتانا پسند کرو گے؟ ماموں نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ اوہ، تو بلال رہ نہ سکا، آخر اس نے بتا ہی دیا۔ وہ منہ بناتا وہیں میز پر پاؤں پسار کے بیٹھ گیا۔ اس کا اطمینان دیکھتے یاسمین نے حیرت سے بیٹے کو دیکھا۔ سلمان، جو بات ہے سچ سچ بتاؤ، ہمیں اور پریشان مت کرو بیٹا، وہ تنبیہ کرتے گھوری۔ ماں کے چہرے پر خفگی، باپ کی صورت پر سرزش، ماموں کے چہرے پر حیرت بے رازی دیکھتے اس نے بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ آخر کبھی نہ کبھی تو بتانا تھا، تو اب کیوں نہیں؟ سوچتے اس نے من و غن خود پر بیتی ابھی تک کی سب کچھ بتا دی۔ آئے ہائے، یہ تو پچھل پیری ہے۔ یاسمین نے خوف زدہ ہوتے ہوئے سینہ پیٹا۔ امی کیسی باتیں کرتی ہیں؟ ایک اچھے بھلے انسان کو ہوائی مخلوق بنا دیا آپ نے، عورتوں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ بیزاری سے بولا۔ ماموں اسے گھورتے ہوئے دیکھتے بہن کی دلجوئی کرنے لگے، جبکہ ابو گہری سوچ میں ڈوبے نظر آئے۔ مگر سلمان کے چہرے پر پریشانی کا کوئی شائبہ تک نہ تھا، وہ پرسکون تھا۔ یہ بھی کہوں، یہ ہر وقت کھویا کھویا کیوں رہتا ہے؟ نہ دوستوں کے پاس جانا آنا ہے، نہ کوئی اور مصروفیت، کمرے میں گھسے رہنا۔ میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ کوئی چکر ضرور ہے، اس کے کمرے سے باتیں کرنے کی آوازیں آتی ہیں، مگر آپ نہیں مانے۔ اب دیکھ لیں، وہ شوہر کی طرف دیکھتے غصے سے دھاڑی۔ بس یاسمین، اب میں بھائی کا کیا قصور ہے؟ ماموں ارشد نے بیچ بچاؤ کرواتے ہوئے بولے۔ اچھا آپ بتائیں، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے چلا۔ سلمان کی حد درجہ لاپرواہی نے تینوں کو تشویش میں ڈال دیا، مگر وہ انہیں اگنور کرتا ہوا اپنے کمرے میں گھس گیا۔ اسے نہ جانے کس بات کی جلدی تھی۔ ارشد، ایسی حالت تبھی ہوتی ہے جب آصف پوری طرح قبضہ جما لے۔ میرا خیال ہے ہمیں امام مسجد سے مدد لینی چاہیے، عبدالوہاب نے سالے کی طرف دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ نہیں بھائی، یہ مولوی سے جانے والی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں سلمان کا رویہ؟ وہ اپنے حواس میں نہیں ہے۔ انسان اتنا کانفیڈنٹ تب ہوتا ہے جب وہ اپنے حواس میں نہیں ہوتا۔ پچھل پیری مکمل طور پر حاوی یا طاقتور ہے۔ پھر اب کیا کریں؟ یاسمین تشویش سے دیکھتے ہوئے رونے لگی۔ تم جانتے ہو، جب پچھل پیری کسی مرد پر عاشق ہو جائے تو پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ جانتا ہوں باجی، آپ رونا بند کریں۔ ایک عامل تو ہے نظر میں، کل جا کے اس سے ملتا ہوں، دیکھیں وہ کیا کہتا ہے۔ ارشد پرسوچ انداز سے بولے، جبکہ دونوں میاں بیوی اب گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔
میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں اور تم اتنی لاپرواہ ہو کہ کوئی خیال ہی نہیں۔ جو ہی وہ کمرے میں داخل ہوا وہ ناراض انداز میں بولی، ارے تم کب آئیں؟ اسے جیسے کوئی قارون کی دولت مل گئی ہو۔ صدیوں سے تمہارا انتظار میں تھی، اب جا کے کہیں تم ملے ہو۔ اس نے ٹھنڈی سانس لی، مگر اب جو تمہارے گھر والے کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر رہے۔ تمہاری مجھ سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں۔ اب کی بار وہ گھوری، نہیں نہیں بدرالنساء۔ سلمان اس کا ہاتھ تھاما، اور بھلا ایسا کیوں وہ چاہیں گے؟ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، تو کیا وہ اپنے بیٹے کی خوشیوں کا گلا دبا دیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بس کچھ دیر انتظار کرو۔ وہ حلاوت سے بولا، ایسا ہی ہونا چاہیے سلمان۔ اگر ایسا نہ ہوا تو تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا، ہمیشہ کے لیے۔ نہ جانے اس کی نگاہوں میں کیا تھا کہ وہ اندر تک دہل گیا۔ بدرالنساء کی دھمکی نے اسے خوفزدہ کر دیا۔ پہلے تو کبھی اس نے ایسی کوئی بات نہ کی تھی، اب کیوں؟ اس کے جانے کے بعد تمام رات اس کے دماغ میں عجیب و غریب خیالات آتے رہے۔ کہیں امی ٹھیک تو نہیں کہہ رہی کہ بدرالنساء پچھل پیری ہو؟ نہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسا آسیب نہیں ہو سکتی۔ آج تک تو یہ بات نہیں سنی تھی کہ چڑیلیں اتنی خوبصورت بھی ہوتی ہیں، اور ویسے بھی ہوائی مخلوق زیادہ دیر تک انسانوں سے اپنی اصلیت پوشیدہ نہیں رکھ سکتی۔ اور سلمان تو اس کی راتیں رنگین ہو رہی تھیں۔ اس کی کسی بھی نقل و حرکت سے اسے کوئی غیر معمولی بات دکھائی نہ دی تھی۔ وہ ایک جیتا جاگتا وجود تھی۔ امی بھی نہ۔ اس نے سر جھٹکا۔ ساری رات گزر گئی۔ جو ہی صبح کا اجالا ہوا وہ نیند سے بوجھل سرخ آنکھیں لیے باہر آ گیا۔ کیا ہوا؟ ساری رات سوئی نہیں؟ یاسمین پریشان سی قریب آئی۔ نہیں امی، نہ جانے کیوں رات کو سو نہیں سکا۔ وہ بوجھل آواز میں بولا۔ ابو کہاں ہیں؟ اس نے اچانک پوچھا۔ بیٹا وہ کسی کام کے سلسلے میں باہر گئے ہیں، بس آتے ہی ہوں گے۔ انہیں یاد تھا کہ وہ جاتے جاتے ہوئے کہہ گئے تھے کہ سلمان کو مت بتانا کہ وہ کسی عامل کے پاس جا رہے ہیں۔ امی چائے بنا دیں گی؟ سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے سر کو دباتے ہوئے ماں سے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، ابھی لائی، وہ کہتی کچن کی طرف مڑی۔ ابھی وہ چائے پی ہی رہا تھا کہ ڈور بیل پر چونکا۔ تم بیٹھو، میں دیکھتی ہوں، کہتی ہوئی یاسمین آگے بڑھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے عبدالوہاب، ارشد اور ان کے ساتھ ایک باریش لمبی سفید داڑھی والے نورانی چہرے والے بزرگ کو کھڑے پایا۔ سلام کرتی جلدی سے ایک طرف ہو گئیں۔ تینوں اندر داخل ہوئے۔ سامنے ہی سلمان کو بیٹھا دیکھ کر وہ ٹھٹکے۔ کچھ دیر اس کی طرف دیکھتے رہے۔ بیٹا تم نے بہت بڑی غلطی کر دی، وہ دور خلاؤں میں گھورتے ہوئے بولے۔ یاد رکھو، جب ایک عورت ماں بنے تو اس کے لیے اس کا ہونے والا بچہ دنیا کی تمام رشتوں پر فوقیت لے جاتا ہے، مگر جب ایک پچھل پیری ماں بنے تو اس کے لیے اس کا شوہر سب پر حاوی ہو جاتا ہے۔ وہ تم پر دل و جان سے فریضہ ہو گئی ہے بیٹا، وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی۔ انہوں نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے اسے دیکھا۔ مگر بابا جی، عبدالوہاب نے تشویش سے انہیں دیکھا، مگر بابا جی نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ تم یہ بتاؤ بیٹا، اس نے تمہیں کوئی دھمکی تو نہیں دی؟ بزرگ کے منہ سے ایسی بات سن کے سلمان شدت رہ گیا۔ یہ بات تو بدرالنساء نے رات کو کہی تھی، اور انہیں کیسے پتہ چلا؟ جی، وہ ہکلایا۔ تم خوش نصیب ہو بچے کی ابھی تک کہ زندہ بچے ہوئے ہو۔ وہ ایک ہندو پچھل پیری ہے جو مردوں کی دشمن ہے۔ اپنی محبت کے جال میں پھنسا کے وہ انہیں گھیر لیتی ہے اور بعد میں ہلاک کر دیتی ہے، مگر وہ خاموش ہوئے۔ تم پر وہ عاشق ہو گئی ہے، اسی لیے سائی کی طرح تم سے چپکی رہتی ہے۔ اسے نکالنا اتنا آسان نہیں۔ مگر بابا جی، اب ہم کیا کریں؟ ماموں ارشد سے رہا نہ گیا، بیچ میں بول پڑے۔ ابھی سے ایک تعویذ بنا کے دیتا ہوں، وہ گلے میں پہن لے۔ 3 دن بعد نئے تعویذ سے اس کا پرانا تعویذ ہر حال میں بدلنا ہوگا، اور بار بار ایسا کرنا ہوگا، تبھی اس سے پیچھا چھٹے گا۔ وہ کرسی پہ بیٹھ کے کچھ لکھنے لگے، جبکہ سلمان ہونوں کی طرح انہیں دیکھنے لگا۔ تم جاؤ بیٹا اور وضو کر کے آؤ، بابا جی نے سلمان کو ہدایت دی۔
وہ جی اچھا کہتا جلدی سے باتھ روم میں لپکا۔ عبدالوہاب وہ مڑے، تمہارے بیٹے کی جان خطرے میں ہے، ابھی فی الحال یہ تعویذ دے رہا ہوں، یہ 3 دن تک اس کے گلے میں رہے، ایک پل بھی نہ اتارے، جب تک میں نیا تعویذ نہیں بنا لیتا اس سے وہ پچھل پیری اس کی قربت نہیں پا سکے گی، اور تمہارے بیٹے کو بھی خود پر قابو رکھنا ہوگا، سمجھ گئے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بابا جی نے انہیں تنبیہ کی۔ جی بابا جی میں سمجھ گیا۔ وہ کچھ شرمندہ سے ہو گئے۔ بس ایک بار یہ چڑیل پیچھا چھوڑ دے۔ نہایت پریشانی میں انہوں نے ہاتھ مسلے۔ فکر نہیں کرو، اللہ بہتر کرے گا۔ وہ یکدم کھڑے ہوئے۔ بس یہ تعویذ اتارنے نہ پائے، پھر میں کیا کروں؟ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، بابا جی نے تنبیہ کی۔ تب تک سلمان بھی وضو کر کے باہر آ گیا۔ بابا جی نے اپنے ہاتھ سے اسے تعویذ پہنایا، اس کا شانہ تھپکتے ہوئے باہر نکل گئے۔ سلمان بیٹا، آج تم میرے ساتھ میرے کمرے میں ہی سو جانا۔ عبدالوہاب نے اسے کمرے میں جاتے دیکھا تو بول پڑے۔ سلمان نے پلٹ کے باپ کو دیکھا اور خفقت سے مسکرایا۔ فکر نہ کریں ابو، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اب مجھے اس غلطی کو سدھارنا ہے، اور ویسے بھی بابا جی کا تعویذ پہن رکھا ہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ وہ باپ کو تسلی دیتا کمرے میں چلا گیا۔ جب عبدالوہاب اسے پکارتے رہ گئے، وہی کمرہ، ویسا ہی جان لیوا احساس، وہ بستر پہ کروٹیں بدلتا رہا، بے چینی سے اس کی راہ تکتا رہا۔ آج اس نے پکا تہیہ کر لیا تھا کہ بدرالنساء سے معذرت کر لے گا۔ کھڑکی۔ سلمان نے پلٹ کے باپ کو خفقت سے مسکرایا۔ فکر نہ کریں ابو، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اب مجھے اس غلطی کو سدھارنا ہے، اور ویسے بھی بابا جی کا تعویذ پہن رکھا ہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ وہ باپ کو تسلی دیتا کمرے میں چلا گیا، جبکہ عبدالوہاب اسے پکارتے رہ گئے۔ وہی کمرہ، ویسا ہی جان لیوا احساس، وہ بستر پہ کروٹیں بدلتا بے چینی سے اس کی راہ تکتا رہا۔ آج اس نے پکا تہیہ کر لیا تھا کہ بدرالنساء سے معذرت کر لے گا۔ گھڑی نے جوں ہی 12 بجائے اس کی دل کی دھڑکنیں بھی منتشر ہونے لگیں، ٹک ٹک ٹک، مگر نہ کھڑکی کھلی، نہ پردہ سرکا، نہ کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ 1 بجے تک جاگتا رہا، بھینی بھینی خوشبو کا شدت سے انتظار کرتا رہا، مگر اس نے نہیں آنا تھا، نہ آئی۔ کب نیند کی وادی مہربان ہوئی وہ جان نہ سکا۔ صبح چڑیوں کی چہچہاہٹ سے اس کی آنکھ کھلی۔ کچھ دیر ویسے بے حس و حرکت پڑا رات کے واقعے پر کڑتا رہا۔ شاید وہ خود پر شرمندہ تھا، یا اس محبت کی کسک تھی جو وہ وعدے کی صورت میں کر چکا تھا۔ وہ جو بھی تھی، چڑیل تھی یا ہوائی مخلوق تھی یا کچھ اور، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اسے محبت کے نام پر دھوکہ نہیں دینا چاہیے تھا، اسی لیے وہ رات نہیں آئی۔ وہ صدمے کی کیفیت میں لیٹا ماتم کرتا رہا، سارا دن گھر میں پڑا رہا، جبکہ ماں باپ دونوں خوش تھے کہ چڑیل نہیں آئی، اب ان کا بیٹا محفوظ ہے۔ بابا جی کو بھی فون پر بتا دیا گیا کہ رات کو وہ نہیں آئی۔ دوسری رات بھی بخیر و عافیت سے گزر گئی۔ بابا جی کا فون آیا تھا کہ آج کی رات خاص چوکنا رہنا ہوگا، وہ حملہ کر سکتی ہے، وہ خود کل عصر کے بعد دوسرے تعویذ کے ساتھ آئیں گے۔ ابو کے بار بار منع کرنے کے باوجود سلمان اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کی 2 دن کی غیر حاضری اسے ندامت میں مبتلا کر دیا تھا۔ خود کو ملامت کرتا وہ بیڈ پر دراز ہو گیا۔ نہ جانے کیوں اسے امید تھی کہ آج وہ ضرور آئے گی۔ جوں جوں وقت کی رفتار تیزی سے بڑھتی رہی، اس کے خیالات بھی بند توڑ کے گزرے چند مہینوں کو سوچ رہے تھے۔ یکدم ایک خیال بجلی کی طرح گوندا، کہیں اس تعویذ کی وجہ سے کوئی رکاوٹ نہ ہو رہی ہو، وہ بھی ملنا چاہتی ہو مگر راستہ نہ مل رہا ہو۔ سوچتے اس کے ہاتھ آٹومیٹکلی گلے کی طرف بڑھ گئے، لیکن بابا جی نے کہا تھا کہ 3 دن تک اسے بالکل نہیں اتارنا۔ وہ رکا، بے چینی بڑھی، اسے کبھی مل نہ سکی پائے گی۔ کل نیا تعویذ ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دے گا، اور سلمان اس سے آخری ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ خیر کچھ نہیں ہوگا، اس نے خود کو تسلی دی۔ میں اور بدرالنساء اس بندھن میں بندھ چکے ہیں، چاہتے ہوئے بھی ہم ایک بندھن کو توڑ نہیں سکتے۔
میں جانتا ہوں وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، اور جو محبت کرے وہ نقصان کیسے دے سکتا ہے؟ سوچتے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور تعویذ اتار دیا۔ وہ بھول گیا کہ مقدس دعائیں ایسی شیطانی قوتوں سے نمٹنے کا بہترین اور مؤثر ہتھیار ہیں۔ تعویذ ابھی بیڈ سائڈ کی ٹیبل پر رکھا ہی تھا کہ وہ آندھی طوفان کی طرح اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، خون خوار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی یہ تعویذ پہننے کی؟ تمہیں کہا تھا نا کہ تم صرف میرے ہو، یہ ممکن نہیں کہ تم کسی اور کے ہو جاؤ۔ وہ شدید غصے میں لفظ چباتی ہوئی بول رہی تھی۔ وہ سلمان ہکلایا، میری بات تو سنو، مجھے بھی تم سے محبت ہے بدر النساء۔ وہ ٹوٹے ٹوٹے الفاظ میں بولا۔ اچھا؟ وہ ہنسی۔ اسی لیے اس بوڑھے کے کہنے پر تعویذ پہن لیا؟ وہ امی ابو نے اسے جھٹکا لگا۔ چپ! وہ دھاڑی۔ اس کا سارا اعتماد مان بھروسہ بھری بھری مٹی کی طرح بیٹھ گیا۔ نہیں چاہیے یہ زرد بندھن، وہ پھنکاری، وہ ایک دھاگے کیا مرہون منت ہو۔ اب تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا سلمان، ہر حال میں۔ اب میں تم پر بالکل بھی بھروسہ نہیں کر سکتی، یہاں چھوڑ نہیں سکتی تم کو۔ اس کے خطرناک تیور دیکھتے وہ خوفزدہ ہوتے ہوئے سلمان نے چاہا کہ بڑھ کے تعویذ پکڑے کہ اس کے کہکے نے اس کے ہاتھ ساقط کر دیے۔ وہ بے چارگی سے پلٹا، مگر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ بدر النساء! وہ تھر تھرا گیا۔ اس کا خوبصورت چہرہ انتہائی خوفناک تھا۔ لمبے لمبے پیلے دانت، اندر کو دھسی آنکھیں، کھچڑی زدہ بال، لمبے کالے ناخن، اور سب سے زیادہ خوفناک بات، اس کی مانگ میں ہندوؤں کی طرح سندور بھرا ہوا تھا۔ مطلب بابا جی ٹھیک کہہ رہے تھے، چڑیل ہندو تھی۔ سلمان اب پچھتا رہا تھا کہ کیوں باپ کی بات نہ مانی، مگر اب پچھتاوے کیا ہوئے؟ میں نے کہا تھا نا، تم میرے ہو، میرے ہی رہو گے۔ اب مجھ سے جدا ہونے کی سزا بھگتو، سرد لہجے میں کہتی اس نے اس پر جنگلی خونخوار بلیوں کی طرح چھلانگ لگا دی۔ اس کے نرخرے کو ایسے دبوچا کہ سلمان کی آواز تک نہ نکل سکی۔ یہ اتنا دن چڑھ گیا ہے، سلمان ابھی تک کمرے سے نہیں نکلا۔ ناشتے کی میز پر چائے پیتے ماموں ارشد نے یاسمین سے پوچھا۔ وہ آج صبح ہی آ گئے تھے کہ بابا جی نے آنا تھا۔ تم تو جانتے ہو ارشد، دن چڑھے سوتا رہتا ہے، ابھی آ جائے گا۔ انہوں نے گرم گرم سلائس شوہر کے سامنے رکھے۔ اچھا ارشد، تم ناشتہ کرو، میں دیکھتا ہوں۔ عبدالوہاب اٹھے۔ یاسمین، تم چائے کا ایک بار کپ اور بنا لاؤ، یہ چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے، بیوی کو کہتے بیٹے کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ سلمان آواز دیتے جو ہی دروازہ کھولا، اکلوتے بیٹے کا سر کمرے کے بیچوں بیچ پڑا ہوا دیکھ کر ان کے حواس پر بجلی گر پڑی۔ چند پل وہ وہیں بے حس و حرکت کھڑے بے یقینی سے دیکھتے رہے کہ پورا کمرہ خون سے بھرا ہوا تھا اور صرف بیٹے کا سر کمرے کے بیچوں بیچ بغیر دھڑ کے پڑا ہوا تھا۔ اور وہ یہ منظر دیکھ کر اپنا دل ہار گئے اور وہیں زمین پر گر گئے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ میرے دوست بلال کا واقعہ ہے۔ میں بلال ہوں۔ یہ واقعہ میرے عزیز و جان دوست سلمان کے ساتھ پیش آیا، جو اب اس دنیا میں نہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اگر سلمان کو نوکری مل جاتی تو وہ مووی بنانے نہ جاتا۔ اگر کیا تھا کہ کاش وہ لڑکی راستے میں نہ ملتی، اور اگر مل ہی گئی تھی تو سلمان اس کے عشق میں گرفتار نہ ہوتا۔ یہ قیاس آرائیاں لگاتے 10 سال بیت گئے ہیں، ہم سلمان کو نہیں بھول